آج ایمل کی گڑیا کی شادی تھی، بارات بس آنے ہی والی تھی۔ گڑیا کی جدائی کا سوچ کر ایمل کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ اس کی تمام سہیلیاں جمع تھیں اور خوب شادی کے گیت گا رہی تھیں۔ ایمل نے باورچی خانے کی راہ لی، جہاں سے اڑتی ہوئی خوشبو بتا رہی تھی کہ کھانے کی تیاری مکمل ہے۔ امی، بریانی پک گئی؟ ارے میری بیٹی، سب تیار ہے، بریانی اور رائتا بھی، کسٹرڈ اور شربت بھی۔ کیا بارات آ گئی؟ نہیں، ابھی نہیں، فریال نے کہا تھا 6 بجے آئے گی۔ اچانک شور بلند ہوا اور ایمل باہر کی جانب لپکی۔ امی مسکراتے ہوئے پھر کھانے کی جانب متوجہ ہو گئیں۔ ایمل کی گڑیا کی شادی کا سوٹ امی نے خود سیا تھا، سرخ شرارہ، کرتی اور اس پر چھوٹا سا دوپٹہ جس پر لگا گوٹا امی سے پوچھ کر ایمل نے خود ٹانکا تھا۔ جہیز میں اس نے ماچس کی خالی ڈبیوں سے صوفہ سیٹ بنایا تھا۔ کترنوں سے امی نے کئی سوٹ سی دیے تھے۔ اسٹیل کے برتن بھی تھے جو ایمل کو سالگرہ پر نانی نے دیے تھے، اور وہ قیمتی ہار بھی تھا جو ابا جان نے تیسری جماعت میں اول آنے پر ایمل کو دیا تھا۔ فریال اس کی کلاس فیلو تھی جس کے گڈے سے اس کی گڑیا کی شادی تھی۔ ایمل اور اس کی سہیلیوں نے مسکراتے ہوئے باراتیوں کا استقبال کیا اور انہیں کمرے میں بٹھایا۔ ایمل کو اداس دیکھ کر فریال اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، واہ ایمل، جہیز تو تم نے بہت اچھا دیا ہے، مگر اس صندوق میں کیا ہے؟ اس میں کہانیوں کی کتابیں ہیں، جب میری گڑیا فارغ ہوا کرے گی تو پڑھا کرے گی۔ ایمل نے شرما کر جواب دیا، ارے بھائی، فریال پورے دن تمہاری گڑیا سے کام کروائے گی، کہانیاں پڑھنے کی تو فرصت بھلا کہاں ملے گی؟ ہمنا کی بات سن کر سب ہنسنے لگے۔ جی نہیں، میں ظالم ساس نہیں ہوں جو گڑیا سے سارا دن کام کرواؤں، میں تو اسے پیار سے رکھوں گی اور یہ کہانیاں ہم مل کر پڑھیں گے۔ اسی وقت التمش بھائی نکاح پڑھانے آ گئے، مگر آنے سے پہلے وہ اپنے دوستوں کو پٹی پڑھانا نہیں بھولے تھے کہ جیسے ہی وہ نکاح شروع کریں میز پر رکھے چوہاروں کا تھال غائب کر دیں۔ آخر ایمل نے پورے 1 پاؤ چوہارے ابا جان سے منگوائے تھے اور اپنے چھوٹے بھائی کو ایک بھی نہیں دیا تھا۔ سزا تو ملنا چاہیے تھی نا۔ ساری لڑکیاں خاموش ہو کر بیٹھ گئیں۔ التمش بھائی نے سر پہ ٹوپی جمائی، ابھی صرف بسم اللہ ہی پڑی تھی کہ ایک آواز گونجی، ٹھہرو، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ سب نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں رانی غصے میں بھری کھڑی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے پہلے میری گڑیا کا رشتہ مانگا تھا، اور جب میں نے ساری تیاری کر لی تو تم ایمل کے یہاں بارات لے آئی۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ میرا گڈا ہے، میری مرضی، جس سے بھی اس کی شادی کروں۔ ویسے بھی تمہاری گڑیا میٹرک فیل ہے اور میرا گڈا MA پاس ہے۔ فریال نے روب جھاڑا، اس MA پاس گڈے کی تو ایسی کی تیسی ٹافیاں تم نے مجھ سے کھائی اور کھاتی پیتی میرے ساتھ رہی، اور شادی ایمل کی گڑیا سے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں چلے گا۔ رانی نے آگے بڑھ کر فریال کے بال پکڑ لیے۔ فریال کی سہیلیاں اسے چھڑانے آگے بڑھی تو رانی کی سہیلیوں نے انہیں پکڑ لیا۔ خوب دھینگا مشتی ہوئی، کسی کے بال نوچے جا رہے تھے تو کسی کی ٹانگ موڑی جا رہی تھی، کوئی زمین پر پڑی کرا رہی تھی، کوئی مکے برسا رہی تھی۔ شور سن کر امی اندر آئیں تو ہکا بکا رہ گئیں۔ ایمل اور اس کی سہیلیاں ایک طرف کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ رانی اور فریال ابھی تک گتھم گتھا تھی۔ امی نے آگے بڑھ کر دونوں کو چھڑوایا اور بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے، انسانوں کی طرح بات کرو، تم دونوں یہی سیکھنے اسکول جاتی ہو؟ فریال اور رانی ایک دوسرے کو غصے سے گھور رہی تھی۔ دیکھیے نا آنٹی، فریال نے پہلے میری گڑیا سے رشتہ طے کیا تھا، میں نے ہاں بھی کر دی تھی۔ جب میں نے ساری تیاری کر لی
तो एमल की गुड़िया से शादी करने आ गई। क्यों फरियाल बेटी, जब आपने रानी से बात तय कर रखी थी तो एमल की गुड़िया से रिश्ता क्यों तय किया? आंटी, मेरा गुड्डा है, मेरी मर्जी, जिससे भी इसकी शादी करूं। सच सच बताओ ना, एमल की कहानी की किताबें और जहेज देकर तुम्हारी राल टपक पड़ी। इस लालच में तुमने एमल की गुड़िया से रिश्ता तय कर लिया। रानी चिल्लाई तो फरियाल को गुस्सा आ गया। उसने रानी के बाल पकड़ लिए और फिर से हलचल मच गई। अम्मी ने फरियाल को काबू किया और उसे एक कुर्सी पर बिठाया और उससे कहा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। भला इंसान तो वो है जो अपनी जुबान का पास रखे और वादा पूरा करे। रिश्ता तय करना भी वादा ही है। आपने वादा खिलाफी की है और झगड़ा भी कर रही हैं। अब ये शादी वाकई नहीं हो सकती। आप अपने घर जाइए। अम्मी ने फरियाल को डांटते हुए उसे दरवाजे का रास्ता दिखाया। फरियाल गुस्से में खोलती हुई उठी, रानी को देखकर मुंह पर हाथ फेरा और कहा, मैं तुझे देख लूंगी, और अपनी सहेलियों के साथ चली गई। इस हंगामे की जद में एमल की गुड़िया भी आ गई थी। उसका एक हाथ टूट गया था, कमीज फट गई थी। ये देखकर एमल की आंखों में आंसू आ गए। अम्मी ने प्यार से एमल का गाल थिपकाया। अच्छा हुआ जो शादी से पहले ही फरियाल की असलियत पता चल गई। लालची और मौका परस्त लोग कभी सच्चे दोस्त नहीं हो सकते। गम न करो, तुम्हारी और रानी की गुड़िया का बहुत अच्छा रिश्ता आएगा। अल्लाह पर भरोसा रखो। इन दोनों गुड़ियाओं की इकट्ठी बारात आएगी और हम सब मिलकर इनका इस्तकबाल करेंगे। क्यों रानी? अम्मी ने रानी का हाथ प्यार से दबाया, जो अभी तक रो रही थी। चलो अब सारी बच्चियां हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। लेकिन भाई आइंदा रिश्ता करो तो खूब देखभाल के करना। अम्मी की बात सुनकर रोती हुई एमल और रानी खिलखिलाकर हंस पड़ी। इस दौरान अल्तमश भाई, जो चौहारों समेत गायब हो गए थे, फिर से आ गए। एमल और रानी को हंसता देखकर अल्तमश भाई को यकीन हो गया कि अगली दफा चुहारे पक्के हैं। घराना